اور اس میں جو کچھ بھی خطا ہوئی ہو، غلطی ہوئی ہو، اس کو معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں شفیع قدوس سے نوازیں۔ ایک حافظ وہ قرآن کے لیے، اس کلام کے لیے جو پیارے آقا جناب بہت ہی جدوجہد کرتا ہے، بہت ہی محنت اور کوشش کرتا ہے، اور پھر بالخصوص رمضان میں تراویح میں سنانے کے لیے اس کی محنت دو چار گنا اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جناب محمد طلحہ صاحب اور ان کے والدین بہت ہی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے ایک ایسا راستہ چنا، ایک ایسا طریقہ منتخب کیا جو ان کے لیے اور ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ اور ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ معاشرہ دن بدن دینی تعلیم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے بچوں کو تعلیم تو دلانا چاہتا ہے، اس کا بچہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن وہ دینی تعلیم کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور بس اس کی چند ساعتیں رہ گئی ہیں، ایام معدودہ، بس چند گنے چنے دن اس سے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ایام باقی ہیں یہ ایسے ایام ہیں، انہیں چند دنوں میں اگر ہم تمام لوگ یہ چاہیں اور یہ کوشش کریں کہ انہیں چند دنوں میں ہمیں اپنی عبادت کر کے، ہمیں جد و جہد کر کے، محنت و مشقت کر کے اپنے اللہ کے قریب ہو جانا ہے، نمازوں کا پابند بن جانا ہے، تہجد گزار بن جانا ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو صفات بیان کی ہیں، کون سی صفات؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا اے لوگوں، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے جیسا کہ تم پر فرض کیے گئے۔ کیوں؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایک اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پیروکار بن جاؤ۔ اس لیے نہیں کہ بندہ صبح میں روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ ورنہ کون ایسا شخص ہے جو دن بھر بھوکا پیاسا رہے؟ کون؟ بندہ بھوکا اس لیے رہتا ہے، پیاسا اس لیے رہتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کا یہ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ورنہ اگر یہ روزے ہمارے قبول نہ ہوئے تو محض ہمارا بھوکا اور پیاسا رہتا ہوگا۔ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اگر تاجر ہیں تو چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کسٹمرز کو دغا دے کر، دھوکے بازی کر کے اپنا سامان نکال دیں اور بیچ دیں۔ ایسا روزہ ہوگا؟ روزوں کی جو اصل روح ہے وہ تو ہمیں نہیں حاصل ہوگی۔ اگر ہمیں تجارت سیکھنی ہے تو ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجارت سیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں کوئی چیز فروخت کرنے جاتے تھے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دکان پر ایک صحابی کو لگایا اور گھوڑے یا کچھ اونٹ تھے فروخت کرنے تھے، اور اس میں ایک اونٹ ایسا تھا جو تھوڑا سا کمزور اور لاغر تھا، اس میں کچھ عیب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ سنو، اگر کوئی شخص اسے خریدنے آئے تو تم اس کے عیب کو ظاہر کر دینا۔ جو بھی شخص، جو بھی تاجر اسے خریدنے آئے اس کے سامنے عیب کو ظاہر کر دینا، پھر آگے اس کی مرضی، لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا تو چھوڑ دے گا۔
وہ صحابی ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہودی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری کو دیکھ کر مارکیٹ میں پورا مشہور تھا کہ ہمیں سامان لینا ہے تو محمد نامی شخص کی دکان سے لینا ہے, محمد نامی تاجر سے لینا ہے. وہ آیا پوچھنے لگا کہ اس میں محمد نامی شخص جو ہے اس کی دکان کون سی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں دکان. وہ آیا اس صحابی کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے سارے کے سارے چاہیے. صحابی نے کہا سارے کے سارے؟ اس نے کہا ہاں سارے چاہیے. صحابی نے سارے اونٹوں کو بیچ دیا اور پھر وہ لے کر روانہ ہو گیا. اتنے دیر میں تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سارے اونٹ کیا ہوا؟ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول ہم نے سارے اونٹوں کو فروخت کر دیا. ایک تاجر آیا تھا یہودی تھا, سارے اونٹوں کو فروخت کر کے سارے اونٹوں کو لے گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس آیت کو ظاہر کیا تھا جو اس اونٹ میں تھا؟ اللہ رسول نے تو بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. اس صحابی کو لے کر پوچھا وہ کدھر گئے ہیں؟ بتایا فلاں جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں نکل جاتے ہیں اور کچھ دور جا کر اس یہودی کو پا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا ٹھہرو ٹھہرو. وہ سب ٹوٹتا ہے, کہتے ہیں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ محمد نامی شخص کے دکان سے لے کر آ رہے ہیں. جی ہاں بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جو اونٹ ہے اس میں یہ بیماری ہے, اس میں یہ کمی ہے, اس میں یہ عیب ہے. اگر آپ چاہیں تو اتنی قیمت ہم سے اس کی واپس لے لیں یا اگر چاہیں تو اونٹ واپس کر کے پوری قیمت لے لیں. وہ یہودی اسی وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. یہ تھی امانت اور دیانتداری کی بنا پر. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام پھیلا ہے تو امن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امن و صداقت کی وجہ سے پھیلا ہے. معزز سامعین, ہم بھی اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں. ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. ہمیں ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ملتی ہے. اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جسے اللہ رب العزت نے قرآن کا مہینہ کہا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور آگے لیلۃ القدر والی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر کیا معلوم تمہیں کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ لایا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. استوی کا لفظ نہیں, استوی کے معنی آتے ہیں برابر کے, 1000 راتوں کے برابر نہیں کہا. خیر من الف شہر 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے. کتنا افضل کتنا بہتر یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ان 5 راتوں میں 21 23 تو گزر چکے, آج 25ویں کی شب ہے, پھر 27ویں کی شب اور پھر 29ویں کی شب. ہمیں 3 راتوں میں جاگ کر اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح سے عبادت کرنی ہے, اس طرح سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آخری اشرے کو جسے فرمایا گیا کہ یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے, ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت ان کی فہرست میں شامل فرما دے جو لوگ جہنم سے نجات پانے والے ہیں. معزز سامعین, وجہ ہے صرف اور صرف کوشش نہیں کرتے. ہمیں ساری چیزیں معلوم ہیں لیکن ہمارا یہ جوانی کا جو جوش ہوتا ہے ہمیں غفلتوں میں ڈال دیتا ہے. ہمارا جو نفس ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا رہیں, ہم گناہ کرتے رہیں, ہم گناہ کرتے رہیں. اللہ رب العزت کہتا ہے بندے تو اتنا گناہ کر, اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان کی فرا کو بھر دے, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ سچے دل سے نادم و شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آ کے کہہ دینا اے اللہ میں بھٹک گیا تھا, میں گمراہ ہو گیا تھا, میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا تھا. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو ستار العیوب ہے, تو غفار الذنوب ہے, لہذا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العزت 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور آگے ارشاد فرماتا ہے ولا ابالی, اسے کوئی پرواہ نہیں. اگر سارے کے سارے انسان دنیا کے نیک اور متقی بن جائیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. سارے کے سارے اس کے
نافرمان ہو جائے اور اس کی ناشکری کو گزار ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اس کی عبادت کے لیے بے شمار فرشتے کھڑے ہیں، اس کی عبادت و تسبیح میں وہ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شکر و مخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مزدے سے ہمیں نوازا ہے، تو ہم بھی اس چیز پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا گیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ لہذا ہم انسان ہیں، دنیاوی تقاضے بھی ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہم ہر موڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تلاش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن سے تھوڑی سی لگ جائے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کے سلسلے میں ہر والدین چاہتے ہیں کہ اس کا بچہ بالخصوص مسلم اگر ہے، ایمان والے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے بڑا ہو کر ان کا بچہ بے نمازی رہے، غالی غلوج کرے، بروں کی سنگت میں رہے، دار و شراب پیے، جوا نشہ کرے۔ کوئی والدین ایسا نہیں چاہتے، کوئی بھی والدین نہیں چاہتے ایسا۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اچھی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکولوں میں نہ پڑھائیں، لیکن اگر آپ کو ایک ایسا ادارہ مل جائے، ایک ایسا اسکول مل جائے، ایک ایسا کانوینٹ اسکول مل جائے جس میں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کی دینی تربیت بھی ہو سکے، اسے بتلایا جائے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، اسے بتلایا جائے کہ والدین کے حقوق کیا ہے، اسے بتلایا جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اسے بتلایا جائے کہ صحابہ کرام کی اس دین کے لیے کیا قربانیاں ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر ایک اچھے عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر دینی حمیت، دینی غیرت موجود رہے گی۔ اس کے لیے جناب حافظ عبد الرحمان صاحب اپنے اس مدرسہ جامع العلوم پہاڑپور میں ایک ایسے کانوینٹ اسکول کا انتخاب کر رہے ہیں جسے جامع العلوم پبلک اسکول کا خطاب دیا گیا، اور اس میں درجہ پنجم تک آپ کے بچوں کے لیے سہولت فراہم کی گئی کہ آپ اپنے بچے کو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی سے لے کر درجہ پنجم تک چاہے داخلہ کرا سکتے ہیں۔ اور میں یہ بالخصوص آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر ذرا سا بھی فکر مند ہے، انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ ضرور کرائیں گے۔ کیوں؟ اسے دنیاوی تعلیم تو جو ملے گی، آپ کو سارے اسکولوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ تعلیم وہاں بھی مل جائے گی، لیکن جو دینی تربیت، دینی ماحول، دینی نالج اس مدرسے میں جا کر آپ کے بچے کو ملے گی، میں دعوے کے ساتھ آپ سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ دوسرے کسی کانوینٹ اسکول میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ ننھے معصوم بچے، ایک پیڑ جو چھوٹا سا ہوتا ہے اسے جس طرف گھما دیا جائے، جس طرف رخ کر دی جائے، وہ بڑا ہوگا اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ چھوٹے بچے آپ کی ذمہ داری ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ان کے اچھے برے کا شعور وہ تو نہیں رکھتے کہ انہیں کس اسکول میں جانا ہے، کس مدرسے میں جانا ہے، لیکن آپ بخوبی رکھتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کا داخلہ جامع العلوم پبلک اسکول میں کرائیں اور صرف خود تک یہ بات محدود نہ رکھیں۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے پاس پڑوس میں جو لوگ رہنے والے ہیں، ان کا بھی اگر کوئی بچہ ہے تو کوشش کریں، کیونکہ آپ کا بچہ صرف اچھا بن جائے اس سے پورا ماحول، پورا معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا پورا ماحول، پورا معاشرہ اچھا بنے تو آپ کو ہر ایک دوسرے کے لیے سوچنے کی